اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کی اور کروڑا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ملاقات کے اس پروگرام میں میزبان مقصود میمن موتی والا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے درمیان بہت مشہور و معروف تاجر شخصیت موجود ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں انتخابات کا انعقاد ہو چکا ہے اور گہما گہمی عروج پر پہنچ رہی ہے، جبکہ گزشتہ کئی دنوں سے الیکشن کے گہما گہمی نظر نہیں آ رہی تھی اور لوگوں کا یہی خیال تھا کہ الیکشن پاکستان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اب ایسا رہا ہے کہ جس طریقے سے امیدوار اپنی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور ہر جگہ کارنر میٹنگیں کر رہے ہیں، اسی تسلسل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ آج ہمارے درمیان میمن نیوز اسٹوڈیو میں ملک کی ممتاز سماجی فلاحی شخصیت محمد شرجیل گوپلانی صاحب کو یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ شرجیل گوپلانی صاحب چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے، اور چیئرمین ہیں آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن، صدر ہیں کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کے، اور آپ کا تعلق کچھی میمن جماعت سے ہے۔ ہماری میمن برادری کی جو کہ آل پاکستان میمن فیڈریشن سے منسلک جماعت کچھی میمن جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ آئیں ہم ان سے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ شرجیل گوپلانی صاحب شہر کراچی کے علاقے لیاری سے 239 NA 239 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے تحریک لبیک پاکستان ہے، جن کا انتخابی نشان کرین ہے۔ آئیں ہم ان سے گفتگو کریں اور معلوم کریں کہ آیا انتخابات میں حصہ لینے کی کیا وجہ ہے، اور وہ اس پہلی مرتبہ جو آج الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے، کیا سوچ سمجھ کر آئے ہیں اس الیکشن کے اندر، کیوں کہ ان کا تعلق تاجر برادری سے ہے اور تاجر برادری میں ان کا اثر و رسوخ ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم اسے معلوم کرتے ہیں۔ شرجیل گوپلانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کراچی کے اندر لیاری کے علاقے 239 NA 239 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے آپ کو الیکشن لڑنے کی؟ مختصر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق تاجر بزنس پولیٹکس سے، اور یہ کام ہم نے اس لیے شروع کیا جس وقت گینگ وار عروج پہ گئی، اور جب کراچی چیمبر بھی بالکل جو ہے بے بس ہو چکا تھا اور تمام ادارے بے بس ہو چکے تھے، تو پھر ہم نے تاجر اتحاد بنایا، اور اس کے بعد ہم نے کراچی میں اپنی موومنٹ شروع کی۔ تو ہماری موومنٹ میں گینگ وار کے خلاف آپریشن جو ہے اس میں سب سے زیادہ کاوشیں الحمدللہ کراچی کی تاجر برادری کی ہیں۔ اس کے بعد کرونا کے ایشوز ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کرونا میں بھی ہم نے احتجاج کیا، اور پھر وہ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ناصر شاہ صاحب سے، اس کے بعد کرونا کراچی میں نہیں آیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے باہر ہم نے دھرنا دیا جب کراچی پورٹ پہ کنٹینر اسٹک اپ ہو گئے تھے، وہ اس پہ بعد ہم نے وہ مسئلہ الحمدللہ ریزالو کرایا، یہ معاملات جو ہمارے چلے۔ اس کے علاوہ جب بجٹ آتا ہے تو بجٹ کے بعد انوملی کمیٹیز کی میٹنگ میں بھی ہم جاتے ہیں، اس کے بعد فائنانس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی، اس میں بھی 12 دفعہ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اپنی باتیں منوائی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد ہم نے جو اندازہ لگایا وہ یہ لگایا کہ ہمیں اپنے معاملات کے لیے اب اسمبلیوں میں بھی خود جانا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کا اسٹیک ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی کراچی میں یا معیشت پہ یا تجارت میں رہا ہو، اور خصوصی طور پہ آپ دیکھیں جس طریقے کے ٹیکس امپوز کیے جاتے ہیں اور جو قسم کے قانون اچانک سے بنائے جاتے ہیں، اس سے ہمارا ریونیو کا تو فرق اپنی جگہ پڑتا ہے، لیکن معیشت آپ کی زوال پذیر ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے، اور اسمبلیوں میں جا کے اپنے مسائل کے لیے خود آواز اٹھانی چاہیے، اور جہاں سے قانون پاس ہوتے ہیں وہاں ہم موجود ہوں، کوئی ایسا قانون پاس نہ ہو جو آگے جا کے ہمارے تاجروں کے لیے اور عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ لیاری کا آپ نے علاقہ کیوں چنا ہے؟ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اتنے بڑے شہر کے اندر آپ نے، کیونکہ آپ کا تعلق تاجر برادری سے ہے اور پورے کراچی کو جو ہے وہ تاجر برادری کے پلیٹ فارم سے رن کرتے ہیں، تو آپ نے لیاری کا علاقہ کیوں چنا؟ دیکھیں، لیاری آپ سمجھیں کہ کراچی کی جان ہے، اور لیاری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور پچھلے چند دہائیوں سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو جو ہے لیاری کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور لیاری میں جیسے گینگ وار مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ منشیات کو بھی لیاری میں بہت زیادہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔
تو اس طریقے سے اب جو ان پارٹیوں نے وہاں کام کیا لیاری کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا. تو میں نے ڈومین میرا آپ کو پتہ ہے فلاحی کام ہے. ہم بلائے سودی کر دیں اپنی مدد آپ کے تحت ٹیمہ مارکیٹ میں ہم نے دفتر قائم کیا ہوا ہے, NGOs کے ساتھ ہم دیتے ہیں. تو ہم نے فوکس یہ کیا کہ ہم لیاری کو اپنا ٹاسک بناتے ہیں کہ لیاری کو اگر ہم نے سنبھال لیا تو پھر آپ کراچی میں کوئی بھی ضلع ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کانسٹیٹوئنسی ایسی نہیں ہوگی جہاں کا کوئی ممبر یہ کہہ سکے کہ میرا جو حلقہ وہ مشکل ہے زیادہ لیاری سے. ماضی کے اندر بھی تو کافی جب بھی کوئی اس علاقے سے جو نمائندے آتے تھے تو وہ تو کہتے تھے ہمیشہ کہ ہم لیاری کو کام کریں گے, تو اسی تسلسل میں آپ بھی اس طریقے سے بات کریں گے. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ آج تک جو لوگ آئے انہوں نے جھوٹ دھوکہ فریب سے ہی کام لیا. ہم اس طرح نہیں کریں گے. ہم نے اپنا میکنزم دیا ہے. ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کے چینل کی توسط سے لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری NA 239 کی 13 UC ہیں. ہم 13 UCوں میں سے ہر UC سے 2 افراد جو عام لوگ ہیں ان کو لیں گے ممبر. اس کے علاوہ ہمارے پاس 57 کے قریب کچھی برادریز ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 30-35 جو ہیں وہاں پہ بلوچ برادری ہیں کہ جماعت خانے اور ان کے انجمن ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کی نیازی برادری ہے, پٹھان برادری ہے, لاسی برادری ہے, سندھی برادری ہیں. ان تمام برادریوں کو ایک ایک ممبر ہم لیں گے اور ان کا مینیجنگ بورڈ بنائیں گے. اور مینیجنگ بورڈ میں MNA وہاں پہ آپ کا جواب دہ ہوگا ہر مہینے کی جو اس کی رپورٹ ہوگی. جس طرح ہم برادریوں میں یا ایسوسیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ماہانہ میٹنگ کرتے ہیں, اور اپنی ماہانہ میٹنگ کے اندر ہمارا جو کام ہوتا ہے پچھلی میٹنگ کی جو بھی ہوتی ہے اور اس مہینے کی جو میٹنگ دیں جو کام ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم MNA جو ہیں یا MPA جو ہمارے ہوں گے وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے اپنے کارکردگی رکھیں گے. اسمبلی کی رویداد ان کو بتائیں گے. جو فنڈ ہمارے پاس آئے گا اس کی بات ہوگی اور اس کو لگانے کے لیے تمام UC اور تمام ذمہ داران سے مل کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیں قوم کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے اور جواب دہ کوئی نہیں ہے. ہم جواب دہ اپنے آپ کو بنائیں گے لیاری کے اندر اپنی کانسٹیٹیوسی میں. ہم اپنی کانسٹیٹیوسی میں لوگوں کو حساب کتاب بھی دینے کے پابند ہوں گے ہر ماہ. اچھا جو تنخواہ ملے گی وہ بھی مینیجنگ بورڈ کے حوالے ہوگی, علاقے میں لگائی جائے گی مسائل کے حل کرنے کے لیے. ایک بلیک بورڈ ہم بنائیں گے تمام UCs کے اندر جس پہ ماہانہ ہماری کارکردگی اور ماہانہ اکاؤنٹس جو ہمیں فنڈ ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے وہ حساب لکھا ہوگا ہر UC میں. دیکھیں ٹرانسپیرنسی پہ جانا ضروری ہے. نیب ہے اور ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کا کوئی ہمیں آج تک عوام کو ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہوا. عوام کو یہ تو پتا ہو کہ اس کے MNA کی تنخواہ کیا ہے, عوام کو یہ تو پتا ہو کہ اس کے MNA کے انسینٹیوز کیا ہے, عوام کو یہ تو پتا ہو کہ MNA کو فنڈ کیا ملا اور لگا کہاں. لیکن آج تک جو فنڈ ملتا ہے وہ سارا پارسل ہو کے باہر نکل جاتا ہے اور لوگ جو ہے اپنی ذاتی مراد لیتے ہیں, ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں اور اس کانسٹیٹیوسی میں ایسا کام کر دیں کہ کراچی سے لے کے آپ کے KP تک جو بھی لوگ آئے نا وہ آئندہ اسی طریقے سے کام کریں. آپ کو پتہ ہے جیسا کہ لیاری کے اندر اتنی گنجان آبادی ہے اور غریب طبقہ بہت رہتا ہے. وہاں پر زیادہ تر جو مسائل ہے وہ پانی کے, بجلی کے, سمجھے نا, الیکٹرک کے معاملات ہے. سارا دن 6 گھنٹہ لائٹیں جاتی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے آپ جو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ لیاری کے اندر اتنے مسائل ہے, گمبھیر لگا ہوا ہے. مقصود بھائی دیکھیں اس وقت کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جو آپ کا کراچی الیکٹرک کے افریب سے بچا ہو. آپ نے دیکھا ہم 20 سال سے ہم جدوجہد کریں کراچی الیکٹرک کے خلاف اور کامیابی نہیں ہوئی. اور کراچی الیکٹرک ایک بہت بڑا مافیا ہے. دیکھیں کراچی الیکٹرک کو قابو پانے کے لیے ہم نے جو میکنزم بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ ہم لیاری کو کنورٹ کریں گے سولر پاور پہ. اب مسئلہ ہے فنڈ کا. ہم گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہے ہیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں گے اور ہم NGOs کو لائیں گے. NGOs کے تھرو ہم لوگوں کو بلا سودی قرضہ دیں گے اور جو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اس کے تھرو بھی بلا سودی ہوگا. یہ میکنزم کہ اگر ایک گلی ہے جس میں 100 گھر ہیں, ان 100 گھروں کی چھتوں پہ ایلیویٹڈ ہم سولر پینلز لگوائیں گے اور اس کا بیک اپ کے لیے بیٹریز اور سارا سسٹم ہم بنوائیں گے. اس کو فی گھر 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے جو بھی آئیں گے وہ ہم اگلے 2 سالوں میں ان کو بولیں گے آپ قسطوں کے ذریعے یہ پیمنٹ کریں. دیکھیں آپ کا بجلی کا بل تو بچ جائے گا نا, اور وہ 10 سال یا 20 سال کے لیے آپ کو سولر پینل کی آپ کی جو وارنٹیز ہوں گی وہ ہم جو دنیا کی کوئی بہترین کمپنی لے کر آئیں گے اس کو ہم یہ اپنے لیاری کو انشاءاللہ اس کو ہم کنورٹ کریں گے. اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ بہت آسان کام ہے اگر ہم کرنا چاہیں. کہتے ہیں کام کرنے والوں کے لیے کام بہت ہے, باتیں کرنے والوں کے لیے باتیں بہت. اس طریقے سے پانی کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں اگر آپ دیکھیں 90 سے پہلے آپ کو ٹینکر نہیں نظر آتے تھے شہر میں اور پانی آتا تھا نلوں میں, اور ہم ان نلوں سے ہی پانی جو ہے پیتے تھے. ڈرنکنگ واٹر ٹیپ واٹر ہوتا تھا. اب انہوں نے منرل واٹر کو لے کر آ گئے, کمپنیز کو ہائیڈرنٹ لے کر آ گئے, اور یہ لوگوں کے اپنے اسٹیک ہو گئے اور لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہو گئے, اس لیے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا. ہم کوشش یہ کریں گے جہاں سے پمپنگ اسٹیشن سے پانی آتا ہے وہاں پہ, کیونکہ ہم تمام لوگوں کی ٹیم بنائیں گے اپنی,
हमारी यही टीम इंशाल्लाह पंपिंग स्टेशन पे जो पानी आपका निकलेगा वो पीने के लिए काबिल हो, उसको पानी वहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी, वहीं पे मामला किए जाएंगे, तो घरों में जो पानी पहुँचे वो टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर हो जाए। और हाइड्रेंट का सिस्टम कराची से ख़त्म करना पड़ेगा, कम से कम हम लियारी में तो हाइड्रेंट सिस्टम ख़त्म करवाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। अब आ जाएँ गैस की तरफ। ठीक है, गैस का मसला पूरे बहरान ज़बरदस्ती का पैदा किया गया है। LNG के लाइसेंस जिन लोगों को दिए गए, जिन अशराफिया को, वो अपने लाइसेंस की वजह से वो लोगों की गैस की लोड शेडिंग करवाते हैं और वो अपना टैंक जो है गैस का सिलेंडर बेचने के ऊपर, आज आप देखें हर गली में 270 रुपये किलो गैस बिक रही है और कोई किसी किस्म का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे लोगों की जो है हिफाजत हो सके। एक गैस सिलेंडर फटता है, पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाती है। अभी आप देखें मच्छर कॉलोनी में हादसा हुए, जो लोग शहीद भी हो गए और फैमिली भी तबाह हुई, उनके घर भी तबाह हो गए। गैस अगर आपने देनी है और सिलेंडर की गैस लेनी है तो सिलेंडर की जगह सिलेंडर गैस आप पाइपलाइन से डाल के दें। आपका मीटर लगा हुआ है ना, आपने जो रेट तय करना है वो तय करें, लेकिन गैस पाइपलाइन से घरों में जानी चाहिए। ये मैकेनिज्म बना हुआ है, इसको ज़ाया करने अरबों खरबों रुपए का जो है हमारे लोगों के घरों में गैस की लाइनें गई हुई हैं, उसके घर में सिलेंडर क्यों जाए, इसके ऊपर भी हमने काम करना है और इंशाल्लाह असेंबली में इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। आप पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं किला कराची के अंदर लियारी के इलाके से, कैसा महसूस हो रहा है आपको इस इलेक्शन के हवाले से? क्योंकि ताजिर बिरादरी का इलेक्शन अलग होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन में, और आप कितना बड़ा आपका एरिया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इस इलेक्शन में क्या क्या मामलात हैं, मसाइल हैं आपके साथ, या क्या पता उसका? एक बहुत ही तल्ख तजुर्बा है। तल्ख तजुर्बा इसलिए, देखें इलेक्शन लड़ने के लिए आपको जितनी फोर्स की ज़रूरत है, 800 हमें चाहिए पोलिंग एजेंट्स, 400 पोलिंग एजेंट लेडीज़ चाहिए, 400 जेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार हो, ऐसा बंदा बैठा हो, जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसके वोट पूरे के पूरे अंदर पहुँचे और सही तरीके काउंट हो जाए। अब 800 लोगों को मेरे को अरेंज करना है पोलिंग एजेंट, तकरीबन आप समझे कि 100 से ऊपर मेरे कैंप लगेंगे बाहर, जिस पे स्टाफ अलग होगा, तो 400-500 लोग उस पर चाहिए। 2-2.5 हज़ार लोग मौजूद हों तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट सही तरीके कर सकते हैं। ये एक बहुत मुश्किल मरला है। फिर इसके बाद जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने करप्शन की हुई है और करप्शन करने का इरादा रखनी है, जिस तरीके शहर को झंडों से भर दिया है, कल ये जब जो बोसीदा हो जाएंगे झंडे तो क्या हाल होगा शहर का। शहर की खूबसूरती का किसी को ख्याल नहीं है। कोई पिलर, कोई पोल, कोई दीवार ऐसी नहीं है जिसके ऊपर तशरीह मवाद नहीं लगा हो। ठीक है, हर बंदे का हक है, लेकिन ये तजुर्बा मेरा बड़ा तल्ख तजुर्बा, मेरे इस पर खुश नहीं हो इस तरीके के सिस्टम से। अल्लाह करे हमारी पार्टी इक़्तिदार में आए और हम ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि लोगों को आसानी के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की सहूलत हो और ऐसा इलेक्शन हो कि लोग कल कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठाए। बाज़ ममालिक, हमारे पड़ोसी ममालिक में जब इलेक्शन होता है, जो पार्टी हार जाती है वो दोबारा चैलेंज नहीं करती, वो जबकि उनमें और हमें कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं। हाँ, हमारा बहुत बड़ा फ़र्क मज़हब का ज़रूर है, लेकिन उनका देखें कि जब इलेक्शन होता है तो सामने वाली पार्टी चैलेंज नहीं करती। इसकी वजह है कि उनका ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन की मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है उस पर कोई अमल नहीं कर रहा और इलेक्शन कमीशन अमल भी नहीं करा रहा। तो ये एक बड़ा तल्ख तजुर्बा है, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। शाजिल भाई, हम आपसे दोबारा लेंगे, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाजरीन, आप जो है वो शाजिल गोपलानी साहब के साथ प्रोग्राम मुलाकात आप देखते रहिए। हम चंद ही लम्हों में आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर अब आप प्रोग्राम मुलाकात के अंदर शाजिल गोपलानी के साथ हम हाजिर होते हैं। गोपलानी साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 75 सालों से जो है देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ आ रही है और चंद ही सालों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो आती है और इतने उभर रही है, उसकी क्या आखिर वजूहत है? तो सबसे बड़ी बात यह है मकसूद भाई, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए वजूद में आया और जिस जो बुनियाद है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपका बुनियादी जो पाकिस्तान के वजूद की वजह है। लेकिन पिछले 75 सालों में जो रूलर्स आए वो उन्होंने ये चीज़ को बावर कराया लोगों को कि दीन का हुकूमत से या हुक्मरानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि आपको पता है 800 साल दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत रही है, मुसलमानों की हुकूमत रही है और वो दौर रहा है कि लोग जो है खुशहाल रहे हैं। और मुसलमान उस दौर में नौकरियां नहीं करते थे, ये मैं आपको बताऊं कि मुसलमान तिजारत में, इसके अलावा आपका जो है फोर्सेस में और बाकी चीज़ों पे मौजूद थे, लेकिन मुसलमान नौकरी नहीं करता था।
لیکن سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہمارے ہر طرف سے زوال شروع ہوا، اور پاکستان میں بھی یہ معاملہ آپ کے سامنے لبرلزم جو پھیلا. غازی علم الدین شہید جو ہے وہ حکومت برطانیہ کے دور میں شہید ہوتا ہے، اور ممتاز قادری ایک اسلامی مملکت ہے پاکستان، خداداد پاکستان کے اندر ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور دونوں نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو ناموس رسالت کا معاملہ تھا اس پہ انہوں نے انتہائی اقدام اٹھایا، اور اس لیے کہ آپ کے کورٹ کا نظام پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ سپورٹ کرتا، اور ابھی بھی ایسا دل کا نظام نہیں ہے جو سپورٹ کرتا. اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے وجود میں آئی، اور کیونکہ لوگوں کے دلوں کی آواز سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی حکومت، دین کا تخت پہ آنا، یہ ہر مسلمان چاہتا ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو. تو اس وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو فوراً پذیرائی ملی، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو الیکشن تھا 2018 کا، اس میں بہت بڑا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا تھا. اور آج جتنے بھی آپ کے ناقدین ہیں وہ یا جو اینالائسسٹ ہیں وہ یہ بات ماننے کو مجبور ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور بہت بڑا ووٹ بینک، اور بہت بڑی ان کے ساتھ تعداد ایسی ہے جو کہ اسلام اور دین کو چاہتی ہے. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اب اسمبلی کے اندر جا کر جو ہے عوام کے مسائل پر بات چیت کرے گی. کہیں ایسا تو نہیں کہ مذہبی طور پہ بھی جو ہے آپ ایک طرف ہو جائے کہ بھائی یہ مذہبی جماعت ہے، یا پھر آپ سیاسی طور پہ وہ اس کو چلائیں گے PLP کو؟ دیکھیں، مذہب تو پہلے، اسلام پہلے، دین پہلے، اور دین کا نظام، اسلام کا نظام، حکومت کا نظام آپ کے قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے بتا دیا. اب معاشی مسئلہ ہے آپ کا، معاشی مسئلے کا حل اسلام نے سب سے پہلے بتایا کیا ہے، زکوٰۃ اور عشر، امیروں سے لو غریبوں کو دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے آپ سلطان حمید جو کہ آپ کا سلطنت عثمانیہ کا آخری خلیفہ تھا، اس دور تک آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو معاشی نظام تھا وہ زکوٰۃ اور عشر پہ تھا، اور مسلمانوں میں خوشحالی تھی، ملکوں میں خوشحالی تھی. اسی کو اڈاپٹ کیا آپ کے ویسٹ ہے، آپ کی جاب کی سیکیورٹی، آپ کی ہیلتھ کی سیکیورٹی، ایجوکیشن سیکیورٹی انہوں نے اٹھائی. تو ان کا خود کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور ہے یا حضرت عمر فاروق کا دور ہم نے لیا، اور اس دور کو ہم لے کر آئے ہیں ہمارے جو ہے نظام کے اوپر. عمر لوگ آ جاتا ہے جو ویسٹ میں اس نظام کو، عمر لوگ جو یہ لوگ لے کے آئے. تو ہمارا طرز حکومت بالکل اسلامی شعائر کے مطابق ہوگا، ہمارا طرز حکومت اللہ کے اور رسول کے جو دین اور قانون ہے اس پہ ہوگا. سیاست میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، سیاست کا مطلب جھوٹ فریب نہیں، مکاری نہیں ہے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے حساب سے فیصلے کرنا، وقت کے حساب سے دین کو اور عوام کو لے کے چلنا. سیاست کو اگر آپ غلط پیرل میں لے جائیں تو وہ غلط بات ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف عوام کی خوشحالی ہے، دین اسلام کی سربلندی ہے، اور پاکستان کی سلامتی ہے. مقصد یہ ہے میں کہنے کا کہ آپ کا کہ اگر الیکشن کے بعد اگر TLP اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے، تو آپ کی جو ہم خیال ہوں گے ان سے ہی طرح اتحاد کریں گے، یا کیونکہ آپ کے تو سوچ میں اور پولیٹیکل پارٹی کی سوچ میں تو الگ الگ فرق؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر نہیں سکتا، یہ مرکز کرے گا جو بھی. میری اس اتنی نہ دیکھیں، میں ایک پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے الیکشن بینگ کا تاجر رہنما لڑ رہا ہوں. میں ان کی کسی فورم کا اس وقت حصہ نہیں ہوں. جب تحریک لبیک پاکستان سے بالکل میرا واسطہ ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. یہ تو اب مرکز فیصلہ کرے گا، ہمارے علماء مائزین فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے. ہاں، ہمیں امید یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو انشاءاللہ ہم ٹیکس کا نظام ختم کر کے زکوٰۃ اور عشر پہ لے کے جائیں گے. یہ آپ کو 40% ٹیکس جو ہے یہ ہم نہیں لیں گے. ہم آپ کا بلا سودی قرضوں کا نظام لے کر آئیں گے، سود کا نظام ہم پورا ختم کریں گے. ملک کے اندر جو قرضہ ہمارے حکمرانوں نے لیا ہے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس کو قرضے کو ادا کر کے دوبارہ ملک کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے. ملک کو یوں بنائیں گے، یہ نہیں کریں گے. آپ کا 239 جو ہے نا، 239 کا جو علاقہ ہے وہ کون، اس میں کون کون سے علاقے آپ کے آتے ہیں؟ دیکھیں، میرا جو حلقہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ماری پور روڈ کے دعا ہوٹل کے پیچھے سے پورا علاقہ یہ شروع ہوتا ہے، بارڈر سے مولا داد سے لے کے اسماعیلی جماعت خانہ لی مارکیٹ تک. پھر آپ اس کے ساتھ لیفٹ چلیں ٹورڈ لی مارکیٹ، تو یہ لی مارکیٹ سے اندر سے ہوتا ہوا، موسیٰ لین وغیرہ سے ہوتا ہوا یہ آتا ہے آپ کا 8 چوک. پھر یہ جاتا ہے چیل چوک تک. چیل چوک سے پھر یہ گھومتا ہوا جاتا ہے کمارواڑہ. کمارواڑہ سے آتے ہوئے پھر مولا مدد سے آتے ہوئے پورا یہ علاقہ آتا ہے لیاری ایکسپریس وے سے ادھر. تقریباً 5 لاکھ کے قریب آبادی یہ ووٹرز ہیں جو میرے پاس میری کانسٹیٹیوسی میں آتے ہیں. خواتین و حضرات ملا کے، خواتین و حضرات ملا کے جو آپ کے ووٹرز ہیں. ویسے آبادی تو تقریباً 10 لاکھ سے اوپر کی ہے.
لیکن جو ووٹر رجسٹرڈ ہیں وہ 5 لاکھ کے ہیں۔ اچھا، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میمن نیوز کے حوالے سے آپ کے علاقے کے عوام کے لیے؟ میں پورے پاکستان کے عوام کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، دین حق اسلام ہے، اور دین سربلندی کا محور پاکستان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان کا وجود اسلام کی بنیاد پہ ہے۔ پاکستان نے انشاءاللہ رہتے قائم و دائم رہنا ہے تا قیامت۔ ہماری فورسز کی بہت بے انتہا قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گی۔ ہماری فورسز نے دنیا میں اپنا نام اور لوہا منوایا ہے۔ اب عوام نے اپنا نام اور لوہا منوانا ہے تحریک لبیک پاکستان کو انتخاب کر کے۔ دیکھیں، دین تو تخت پہ آئے گا، آج نہیں آئے گا، کل آئے گا۔ اگر آج اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ کا بھی شمار ان لوگوں میں ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے چاہنے والے میں ہوں گے۔ میرا صرف آپ سے اتنی گزارش، ہمیشہ آپ نے لبرلزم، پولیٹیکل پارٹیز، ان پہ آپ نے بھروسہ کیا، اس دفعہ دین پہ بھروسہ کریں، علماء پہ بھروسہ کریں، ہم پہ بھروسہ کریں، اور اپنا ووٹ کرین کو دیں۔ بہت شکریہ شرجیل گوپلانی صاحب، ہمارے درمیان شرجیل گوپلانی صاحب موجود تھے، اور ان کے خیالات سے ہم نے آپ کو معلومات حاصل کی اور آپ تک پہنچائی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے ہمارے میمن برادری سے تعلق رکھنے والے شہر کراچی میں لوگ جو ہے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ خواہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، ہم ان کو یہاں پر مدعو کر رہے ہیں اور ان سے اپنے خیالات، ان کے خیالات معلوم کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی میمن برادری بھی جو ہے وہ موجودہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ناظرین کہ میمن برادری کس کا کام سماجی خدمت، فلاحی خدمت ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ دنیا کے اندر ہر جگہ پہ جہاں بھی جو میمن جاتا ہے وہ اپنا لوہا منواتا ہے، تجارت کے ساتھ ساتھ سماجی فلاحی کام کو بلا کسی رنگ و نسل و تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی میں سے جو ہے ہمارے درمیان آج شرجیل گوپلانی صاحب موجود تھے، جو کہ ہماری میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میمن نیوز کا فورم تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے میمن برادری کے افراد جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ہم یہاں مدعو کر رہے ہیں، ان سے ہم معلومات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی یا وہ اگر انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ عوام کے لیے کیا کام کریں گے۔ آپ تمام ناظرین کا شکریہ، اور دیکھتے رہیے میمن نیوز۔ السلام علیکم۔